أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ نہ کچھ خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور اموال یعنی مال کی کمی کے ذریعے اور جانوں کی کمی کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. اور آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا دنیا میں ایک تو ہماری طرف سے تم پر آزمائش لازمی آئے گی، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، امتحان آئے گا تم پر، کسی نہ کسی شکل میں مشکل حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا تمہیں. اور آزمائش کی شکلیں کئی ساری ہیں. کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بد امنی ہوگی، ڈر خوف ہوگا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، کسی بھی حوالے سے خطرہ ہوگا، خوف ہوگا. انسانوں سے خطرہ ہوگا، جانوروں سے خطرہ ہوگا، جنات سے خطرہ ہوگا. اس طرح کی بد امنیاں اور خوف کے حالات بھی انسانوں پر آتے رہتے ہیں. انفرادی طور پر بھی آتے ہیں بعض دفعہ، اجتماعی طور پر بھی آتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے من جانب اللہ. فرمایا کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، مال کی کمی ہو جائے گی، قحط ہوگا، اناج ختم ہو جائے گا، پھل پھول سبزیاں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کم پڑ جائیں گی. کبھی انفرادی طور سے ہوگا، کبھی اجتماعی طور سے ہوگا. یہ حالات بھی انسان دیکھتا ہے. انفرادی طور پر تو بہت سارے لوگ ہیں بیچارے بھوک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، روٹی نہیں ہوتی، روٹی ہے تو کچھ اور چیز نہیں ہے کھانے کو، ضروریات زندگی نہیں ہوتی ان کے پاس، زندہ رہنے کے لیے سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے لقمے تک نہیں ہوتے. ایسے ایسے حالات بھی انسان دیکھتا ہے. یہ بھی من جانب اللہ آزمائش ہوتی ہے. پھر فرمایا کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے اموال کو کم کر کے. مال اللہ نے جو دیا ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ، گھر مکان گاڑیاں جانور مویشی، یہ سب مال ہیں. ان میں کمی ہو جائے گی، ان کا نقصان ہوگا. مختلف شکلوں میں یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. معیشت کمزور پڑ جاتی ہے. انفرادی طور سے بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور سے بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ان کی اکانومی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، یا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے. تو مال کی کمی ہو جاتی ہے کبھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے آزماتے ہیں. والانفس، اور جانوں کی کمی ہو جاتی ہے. کثرت سے اموات ہونے لگتی ہیں، لوگ مرنے لگتے ہیں جنگی حالات میں، بعض دفعہ بیماریوں میں، بعض دفعہ بد امنی میں، بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے، بعض دفعہ وبا اور بیماریوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں اس وقت وبا ہے، بیماری ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو. لیکن آپ دیکھیے آس پاس یہ چیز کس قدر جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. اموات بڑھ گئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں،
دنیا بھر میں بھی اگر ہم دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے اس وبا کی وجہ سے، اور خود ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو انتقال کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، جنازے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ان دنوں میں تو ہم دیکھ لیں بڑے بڑے علماء، حد درجہ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ ابھی ایک کی قبر خشک نہیں ہوئی ہوتی دوسری خبر آ جاتی ہے، وہ نہیں خشک ہوئی تیسری خبر آ جاتی۔ اللہ اکبر، کیسے غم ہے، کیسی مشکلات ہیں، کیسی تکلیف کی کیفیت ہے کہ آئے دن بڑے بڑے علماء، عوام، ہر قسم کے طبقات دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک ایک گھر سے بعض واقعے کی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں کی کمی کے ذریعے سے، کثرت سے اموات ہونے لگیں، والثمرات، اور پھلوں کی کمی ہوگی، کبھی حادثات اور طوفان آئیں گے، ہوائیں چلیں گی، اس کی وجہ سے پھل کم پڑ جائیں گے، پکنے سے پہلے پھل ضائع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں مختلف حادثات میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں یہ ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں، ٹڈیوں کے لشکر ہیں، یہ تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں باغوں کو، اناج کو، فصلوں کو، کھیتوں کو۔ آزمائش ہے، یہ شدید گرمی میں نقصان ہو جاتا ہے، یا بارشیں آ جاتی ہیں، طوفان اور ہوائیں چلتی ہیں، باغات اور پھل ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فصلوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں ہر انسان پر، انفرادی طور پر کبھی آتی ہیں، کبھی اجتماعی طور پر آتی ہیں۔ ہم سب اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ان آزمائشوں میں سے کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ہم میں سے کوئی نہ کوئی مبتلا ہوتا رہا ہے یا ہوگا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ یہ دنیا ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہر انسان اس وقت آزمائش میں ہے، جس پر راحتیں ہی راحتیں ہیں، مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی امتحان میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا۔ جو بیمار ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ جس پر کوئی اور حادثہ آیا ہوا ہے تجارت کا، مال و دولت کا، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا حادثہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، کسی کی گاڑی چھن گئی، کوئی بیمار ہو گیا، ہسپتالوں میں لاکھوں روپے لگ گئے، کوئی ڈر رہا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، کوئی ڈر رہا ہے اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، کوئی ڈر رہا ہے میرا بزنس نہ بیٹھ جائے، کوئی ڈر رہا ہے میری جاب نہ چلی جائے۔ آزمائشیں ہیں ہر طرف۔ اس موقع پر کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکل کی گھڑیوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ جو صبر کرے گا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، اللہ کی قضا پر راضی رہے گا، ان کو خوشخبری دے دیں آپ، ان کو خوشخبری دے دیں آپ کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مشکل سے ہمیں محفوظ رکھے۔